امریکہ نے لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا پر حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں وینزویلا پر بڑے پیمانے پر کامیاب آپریشن کیا گیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ صدر مادارو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے بیرون ملک منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدارت پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے پریس کانفرنس کر کے حملے کی تفصیلات بتائیں گے۔ امریکی حملے کے دوران دارالحکومت کراکس میں 7 سے زائد دھماکے سنے گئے۔ شہر پر فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی نچلی پروازیں ہوتی رہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے کئی جزائر میں امریکی فوجیوں نے زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ وینزویلا کے دفاعی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ امریکہ ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ امریکہ کی فوجی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں ایران، کیوبا، کولمبیا اور کئی ممالک نے امریکی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے فوری امریکی حملے کے خلاف سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حملے کی دھمکی پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایران نے امریکی صدر کے بیانات کو اپنے معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، صدر ٹرمپ ایران میں پرتشدد سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بیرونی دباؤ یا فوجی مداخلت کے بہانے بدامنی کو بھڑکانا ایرانی خود مختاری کے خلاف ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کہتے ہیں ایران کی سلامتی کے طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اگر ایران پرامن مظاہرین کو قتل کرے گا تو امریکہ ایران میں مداخلت کرے گا۔ تہران نے پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کیا تو امریکہ انہیں بچانے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے کارروائی کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ امریکی صدر نے فضائی حملے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لاکڈ اور لوڈڈ ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے چھٹے روز بھی جاری۔ پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 تک پہنچ گئی۔ ازنا سمیت دیگر شہروں میں مشتعل افراد اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شدت۔ مظاہروں کے باعث تعلیمی اور سرکاری ادارے بند ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کا ایران میں مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار۔ UN انسانی حقوق کونسل کی نمائندہ کا کہنا ہے کہ ایران میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بڑھ چکی ہیں۔ مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر رینج کا حامل ہے، جدید نیویگیشن اور گائیڈنس نظام سے لیس ہے۔ میزائل دشمن کے ایئر ڈیفنس اور میزائل سسٹم سے بچ کر کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت کا حامل ہے۔ تیمور کروز میزائل سسٹم روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ ایئر چیف کا کہنا ہے تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاک فضائیہ کی مسلسل عملی تیاری کا عکاس ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت قومی قیادت کی پاک فضائیہ کو کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ ملک کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات پر مذاکرات کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیجنگ کا دورہ۔ کل 7ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 2026 میں چین کا دورہ کرنے والی پہلی غیر ملکی اعلیٰ شخصیت ہیں۔ اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے کے تمام فریقین کو سنگین اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔
ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں وارنٹ جاری ہوئے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے مقدمے کی سماعت کی، مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ پاسپورٹ کو غیر مؤثر کر کے کسی شہری کو سفر کرنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ 5 سال کے لیے پاسپورٹ کو پی سی ایل لسٹ پر رکھنا قانون کی منشا کے خلاف ہے۔ وفاقی حکومت 30 روز میں پاسپورٹ رولز پر نظر ثانی کرے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ کا تحریری فیصلہ جاری۔ حکومت کو پاسپورٹ رولز 2021 پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں لکھا کہ شہریوں کے آئینی حقوق سے متصادم قانون سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سزائے جرم کی نوعیت کے مطابق ہی مقرر کی جا سکتی ہیں۔ پاسپورٹ ایکٹ کے سیکشن 8 میں دیے گئے پروسیس کے بغیر پاسپورٹ غیر مؤثر کرنا قانون کی بے توقیری ہے۔ رول 23 کے تحت پاسپورٹ غیر مؤثر کرنا قانون کے منافی ہوگا۔ چینی کا بحران کم ہونے کے بعد آٹا غریبوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ پنجاب سے آٹے کی سپلائی بند ہونے کے باعث پشاور میں قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ 20 کلو تھیلا 300 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ فائن آٹے کا تھیلا 3000 تک پہنچ گیا۔ آٹا ڈیلرز کہتے ہیں کہ 3 دن کا آٹے کا سٹاک بچا ہے۔ پنجاب سے سپلائی بحال نہ ہوئی تو قیمت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کے پی حکومت کو فوراً پنجاب حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ ادھر کراچی میں آٹے کی منمانی داموں پر فروخت جاری۔ چکی آٹا 140، ریفائن آٹا 130 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد میں 20 کلو آٹے کی قیمت 200 روپے سے زائد بڑھ گئی۔ اسلام آباد کے مارکیٹس میں سرکاری نرخ نامے سے زائد ریٹ وصولی جاری۔ فی کلو قیمت 150 روپے ہو گئی۔ دکاندار کہتے ہیں فلاور ملز نے آٹے کی قیمتیں بڑھا دیں۔ لاہور میں آٹا سرکاری قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایک بار پھر بھارت دہشت گردی کے فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف منظم ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کروائے جانے کا فیصلہ۔ امریکی ڈاکٹرز انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹروں کو ٹریننگ دیں گے۔ چلڈرن، نشتر اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفد نے بریفنگ میں بتایا کہ خون کی نالی میں چھوٹے سے سوراخ سے اینجیوپلاسٹی اسٹنٹ اور ایبلش کی جاتی ہے۔ مریم نواز نے جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار متعارف کروائے جانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا۔ انٹراویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی کی۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی ٹھنڈ کا راج۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے وادیاں سفیدی میں رنگ گئیں۔ بلند پہاڑی سلسلوں اسکردو، نانگا پربت، وادی نیلم پر برف باری۔ ویر بالا، لواری ٹنل، کمراٹ، سوات، کالم اور مالم جبہ میں بھی برف کے گارے پڑے۔ برفیلی ہواؤں سے گوپس و کالام کا درجہ حرارت -4، مالم جبہ کا -2 تک پہنچ گیا۔ بلوچستان کے اضلاع قلات کا پارہ -7، کوئٹہ کا -3 ڈگری ریکارڈ۔ شمالی علاقوں میں مطلب آلود، کشمیر، جی بی اور کے پی کے چند مقامات پر بارش بھی ہوئی۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں یکدستہ ہوائیں۔ کراچی سمیت سندھ میں بھی سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 7 اور کراچی کا 12 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن میں پنجاب میں شدید دھند کی پیشگوئی کر دی۔